بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، بیٹے بیٹی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کیا انسان کی شکل میں جنات ہوتے ہیں؟ کیا انسانوں کی شکل میں جنات موجود ہوتے ہیں؟ میری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کے سارے گمان کلیئر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل قدرت سے بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں، لیکن ان تمام مخلوقات میں دو مخلوقات ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ایک جن اور دوسرا انسان۔ جنات ہوں گے مگر ہمیں نظر نہیں آتے۔ جنات جو ہے نا ہمارے آگے پیچھے پھرتے ہیں، ہر گھروں میں آتے ہیں، ہر جگہ آتے ہیں، مگر ہمیں نظر نہیں آتے۔ بہت سارے غلط عقائد سامنے آ جاتے ہیں۔ کچھ سائنسی ذہن ایسے بھی ہیں جو جنات کے وجود سے انکار ہی کر دیتے ہیں، اور کچھ افراد ایسے ہیں جو ان کے ماننے کے چکر میں اپنی حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں، دور نکل جاتے ہیں۔ جنات کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، جس سے انکار کرنا قرآن کی آیتوں سے انکار کرنا ہے، یعنی قرآن پاک سے انکار کرنا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں ایک پوری سورت جن کے نام سے موجود ہے۔ جنات بھی ہماری ہی طرح کے کئی قبیلے اور قوموں میں رہتے ہیں، جس میں عام و خاص، نیک و بد، عالم اور جاہل سب جنات موجود ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جنات کی مختلف اقسام پیدا کی ہیں جو اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں، مثلا کتے اور سانپ وغیرہ کی شکل بدل لیتے ہیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنات کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم کے جنات کے پر ہوتے ہیں جو ہواؤں میں اڑتے پھرتے ہیں۔ ایک ان کی قسم وہ ہے جو سانپ اور کتے ہوتے ہیں، یعنی سانپ اور کتوں بھی کبھی کبھی وہ جنات ہو سکتے ہیں۔ اور ایک قسم جو آباد ہونے والے اور کوچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک قسم وہ، تیسری قسم وہ ہے جو کہیں بعد ہو جاتے ہیں تو کچھ دیر رہ کے پھر آگے چلے جاتے ہیں۔ اور جنات کی نئی اقسام ایک ہمزاد بھی ہے۔ ہمزاد آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ اب اس لفظ قرین یا ہمزاد کا مطلب بتاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں بد روحوں کو دیکھا ہے جو مختلف شکلوں میں ان کے سامنے آئیں، اور انہوں نے ان سے باتیں بھی کیں، لیکن ان سب کے سامنے بالکل یہ لوگ بے بس تھے اور ان شیطانی روحوں سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہے۔ لیکن جب وہ جاگے تو انہوں نے خود کو انتہائی بے چینی اور بے ترتیبی کی حالت میں پایا۔ اب ان تمام باتوں کا کیا مطلب ہوا؟ کیا ان جنات سے چھٹکارا پانا پاسبل ہے یا نہیں ہے؟ ہم بات کر رہے تھے ہمزاد کی، قرین کی۔ تو قرین ایک عربی لفظ ہے جس کے 2 مطلب بنتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ آپ کا ساتھی ہے اور مددگار ہو سکتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ایک کہنے والا ان میں سے کہے گا کہ میرا ایک ہم نشین تھا جو کہتا تھا کہ بھلا تم بھی ایسی باتوں کو برابر کرنے والوں میں حصے ہو۔ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈی ہو گئے تو کیا ہم کو بدلہ دے سکے گا؟ پھر کہے گا بھلا تم اسے جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو، تو اتنے میں وہ خود جھانکے گا تو اس کو وسط دوزخ میں دیکھے گا، جن دوزخ کے درمیان میں دیکھے گا کہ خدا کی قسم تم مجھے ہلاک کر چکا تھا، اور اگر پروردگار کی مہربانی مجھ پر نہ ہوتی تو میں بھی انہی میں ہوتا جو عذاب ظاہر کیے گئے۔ قرین کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ تمام عمر مستقل طور پر ایک جن یا کہ شیطان موجود ہوتا ہے۔ شیطان بھی جو جن ہے، شیطان جنوں میں سے ہے، جن کہہ لیں شیطان کہہ لیں، جو کہ اسے ہر وقت بھٹکاتا رہتا ہے، یعنی کہ برائیوں پر اکساتا رہتا ہے۔ جیسا قرآن مجید میں آیا ہے کہ اس کا ساتھی یعنی شیطان کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا۔ یہ کہہ کر بھی شیطان چھوٹ جائے گا کہ میں نے گمراہ نہیں کیا، یعنی وہ وسوسہ ڈالتا ہے
ترکیب دیتا ہے بندے کو، مگر آگے اختیار بندے کے پاس ہوتا ہے کہ برا کام کر لے یا نہ کر لے۔ اسی طرح وہ شیطان چھوٹ جائے گا، وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو اسے وسوسہ دیا تھا کہ اختیار تو اس کا تھا، میں نے ہاتھ پکڑ اس کا ہاتھ تو نہیں پکڑا کہ آپ برائی کرو، تو اس لیے وہ نکل جائے گا، بلکہ یہ خود ہی اپنے راستے سے دور بھٹکا ہوا تھا۔ وہ کہے گا یہ تو خود ہی اپنے راستے سے دور بھٹکا ہوا تھا۔ ان جہاز سے صاف ظاہر ہے کہ اولاد آدم کے ہر فرد کے ساتھ جنات میں سے ایک ہم نشین ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے جس کے ساتھ ہمزاد جن اور ہمزاد فرشتہ نہ ہو۔ یعنی ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے، ایک شیطان ہوتا ہے، جن ہوتا ہے۔ جو جن ہوتا ہے شیطان وہ برے کام کرواتا ہے، کروانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو فرشتہ آتا ہے وہ رحمت کا فرشتہ ہے، وہ نیکی کے کاموں کی طرف ترغیب دیتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ یعنی کہاں سے فرمایا کہ اللہ نے میری مدد فرمائی کہ جو میرے ساتھ جن تھا یا شیطان تھا وہ مسلمان ہو گیا، لہٰذا وہ مجھے سوائے بھلائی کے کچھ نہیں کہتا، یعنی مجھے بھلائی کے کام ہی بتاتا ہے، تو برائی کے کام نہیں مجھ سے کرواتا۔ شیطان انسانوں کو قابو کرنے اور بہکانے کے لیے انسانوں کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک شیطان ان کی نماز میں خلل ڈالنے لگا، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑ لیا اور اسے قریبی ایک ستون سے باندھنا چاہا، مگر پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا۔ چونکہ اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آ گئی جس کا ذکر قرآن کریم میں اس طرح آیا ہے کہ اے پروردگار مجھے مغفرت فرما، مجھے مغفرت کر اور مجھ کو ایسی بادشاہت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو عطا نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ بہت سے عاملین کا کہنا ہے کہ ہمزاد انسان کے مرنے کے بعد بھی فنا نہیں ہوتے۔ مردے کے ہمزاد کی تسخیر کے اعمال بیان کیے جاتے ہیں، لیکن میری تحقیق کے مطابق ہمزاد انسان کے مرنے کے ساتھ خود ہی فنا ہو جاتے ہیں۔ اور اس بات سے ہر فرد واقف ہے کہ انسان کی تخلیق میں 4 عناصر نمایاں رول پلے کرتے ہیں، یعنی مٹی، آگ، پانی اور ہوا۔ لہٰذا یاد رکھیے ہمزاد بھی اس تقسیم سے باہر نہیں ہے۔ اس لیے اس لحاظ سے ہمزاد کی اقسام بھی 4 ہیں، یعنی آتشی، بادی، آبی اور خاکی۔ ہمزاد کا نام سے بھی گہرا تعلق ہے، اور ہر ہمزاد کا اسم ضرور ہوگا، کوئی ہمزاد بغیر نام کے نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا نام محمد اسلم ہے تو آپ کے ہمزاد کا نام بھی محمد اسلم ہی ہوگا۔ اور اس طرح سے یاد رکھیں کہ اگر آپ کا ہمزاد آپ کی شکل و صورت سیم آپ کی طرح ہوگی، یعنی نین و نقش، چال و ڈھال، دور، طریقہ، انداز گفتگو سب آپ سے قطعی طور پر مطابقت کرتا ہوگا، بال برابر بھی فرق نہیں ہوگا، آپ کا ہمزاد بالکل آپ کی کاپی ہوگا، جیسے آپ بالکل آئینے کے سامنے کھڑے ہوں۔ ہمزاد ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے جو ہر لمحہ انسان پر حملہ کرتا ہے اور اسے برائی کے لیے اکساتا ہے، کاموں سے انہیں روکتا ہے، انہیں اچھے کاموں سے روکتا ہے جو ٹھیک ہوں۔ اسی طرح وہ انسان کے دماغ کو کنٹرول کرتا ہے اور ان سے وہ کام بھی کرواتا ہے جن میں ہمیشہ نقصان انسان ہی کا ہو۔ اسی طرح ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی موجود ہوتا ہے جو اسے نیکی کے کاموں کی دعوت دیتا ہے۔ شیطان اور فرشتے کی یہ انسان کے مرنے تک یہ جاری رہتی ہے، یہ کوشش جاری رہتے ہیں، اور شیطان کی مکاریوں سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یاد شیطان کو دور کر دیتی ہے،
اور جیسے انسان خدا کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو یہی شیطان واپس آ جاتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، مہربانی۔